अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा फॉर्मेट है उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सूरत फातिहा की जो हम कर रहे हैं और उसके साथ हम तफसीर करते रहें। लास्ट प्रोग्राम में हमने पूरे प्रोग्राम में सूरत फातिहा की फजीलत बयान की थी, लेकिन आप यकीन करें कि फिर भी दिल नहीं भरा, उसका हक़ अदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने वक्त के मुताबिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म ले सकते हैं वो लेते रहें। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से। हमारा फॉर्मेट में ये होगा कि हम एक आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और उसके साथ ही इंशाल्लाह उसकी तफसीर भी बयान करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बारे में हमने लास्ट प्रोग्राम में इसकी तफसीर कर ली थी। तो अलहम्द, आप लोगों के पास जो भी मुसहफ़ होगा, जो भी आपने उसमें उर्दू का तर्जुमा लिखा हुआ है, उसमें आप ये देखिए कि उसमें अलहम्द के साथ जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब है सब तारीफ़ें, तमाम की तमाम तारीफ़ें। लेकिन आप बिलीव करें कि ये लफ्ज़ जो है ना, ये उसका हक़ अदा नहीं करता। इंशाल्लाह वो मैं आपको तफसीर में बताऊंगी। आप अलहम्द के साथ तारीफ़ प्लस उसके साथ आप शुक्र लिखते हैं। तमाम के तमाम तारीफ़ें और तमाम के तमाम शुक्र लिल्लाही। ली जो है वो आप एक दफ़ा याद कर लेंगे तो पूरे कुरान में जहाँ भी आएगा तो आपको मुश्किल नहीं होगा। ली का मतलब होता है लिए, और अल्लाह, अल्लाह के लिए। रब, जो रब है। अल आलमीन, तमाम जहानों का। इसमें आप देखिए कि अलहम्द से भी पहले अलिफ लाम था और अल आलमीन से भी पहले अलिफ लाम है। और अरबी ज़ुबान में ये होता है कि जो अलिफ लाम है वो किसी भी नकरा को मारफा करने के लिए, मीन्स के किसी आम चीज़ को ख़ास करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो जैसे बुक है कोई, तो कोई भी बुक है, राइट। और जब आप उसको द बुक कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि कोई ख़ास बुक की आप बात कर रहे हैं। यहाँ भी जो अलहम्द है और अल आलमीन है, ये दोनों जगह पे जो अलिफ लाम है वो किसी नकरा को मारफा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो या नून है आखिर में, वो जमा के लिए है। ये आप थोड़ी देर आप इसी तरह से बार बार सुनते रहेंगे, अपने नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहें। आप यकीन करें कि एक स्पारे के बाद, मैं अपने स्टूडेंट को भी यही कहती हूँ कि इंशाल्लाह एक स्पारे के बाद आप खुद से तर्जमा, आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा ना, आप फिर भी करने के काबिल हो जाएंगे। और इसके अल आलमीन में तमाम जहानों का रब। और अब आलम जो है इसका कोई वाहिद नहीं है, इट्सेल्फ आलम जो है वो उसमें जमा है। और आप सोचिए कि आलम की भी जमा आलमीन आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफ़ें, तमाम के तमाम शुक्र अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए हैं। जब हम ये कलमा अदा करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये कलमा इतना भारी है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितनी खला है वो उसको भर देता है। और फिर मैज़ान पे सबसे भारी है और अल्लाह सुब्हाना ताला को सबसे ज़्यादा अजीज़ है। आखिर इस कलमे में क्या बात है? देखिए हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, अब नमाज के बाद भी 33 टाइम्स तो हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर फिर उधर पर अगर तस्बीह पकड़ी हुई है तो तब भी हम पढ़ते जाते हैं। लेकिन ये कलमा हमारे दिल से नहीं निकलता क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। अलहम्द वो शुक्र है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की मदद की, आपको पता चला कि किसी के घर में खाना नहीं है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे और उनके घर में खाने की चीज़ें नहीं हैं, और आप उनको कहते हैं कि जी आज से आपके घर में खाना मेरे घर से आया करेगा और आपने फ़िक्र नहीं करनी। या किसी बच्चे की फ़ीस नहीं थी और आपने उसकी फ़ीस अदा कर दी। या किसी का बच्चा बीमार था, वो हॉस्पिटल में था, आपने जाके उसका बिल दे दिया। कैन यू इमेजिन कि उस वक़्त उसके पेरेंट्स जब आपके सामने खड़े होते हैं तो वो किस अंदाज से आपका शुक्र अदा करते हैं। या आप थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाए कि आप सोचें कि अल्लाह ना करे कि कभी हमें ज़रूरत पड़ी हो, कि हमें किसी की ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमने बच्चे की फ़ीस देनी है
اور کوئی آ کے ہمیں وہ فیس بچے کی ہماری پے کر دیتا ہے تو ہم کس انداز سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ہماری آنکھوں میں جو اس کے لیے عزت ہوتی ہے, جو ہماری پوری لینگویج, باڈی لینگویج اس کے سامنے جس طرح سے ہم کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ نہ صرف اونلی اس ٹائم پہ, زندگی میں جب بھی اس کو ملیں گے, ہم کہیں بھی دور بیٹھے ہوئے ہم بھاگ کے جاتے ہیں اور ان کو جا کے ملتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ہماری مدد کی تھی. اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھیں کہ ان کی نعمتوں کا احساس یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے میرے پہ کتنی نعمتیں کی ہوئی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے قرآن میں منشن کر دیا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ, میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ تیری نعمتیں میرے پہ کتنی ہیں, کس نعمت کا میں تیرا شکر ادا کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند آ گئی. اب دیکھیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے لے کے ہمارا سانس لینا, ہمارا دیکھنا, ہمارا بات کرنا, ہماری اولاد, ہمارا کاروبار, ہمارا سب کچھ, یہ تو بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کتنی بے شمار اس کی رحمتیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سب کا سب شکر آپ کے لیے, اتنے کرم آپ نے میرے اوپر کیے. اب جب بھی آپ یہ لفظ پڑھیں گے نا تو آپ اپنے دل سے اس کو فیل کرنا کہ یہ الحمد کا مطلب کیا ہے. دن ہم کہتے ہیں الحمدللہ, کہ حمد کس کی ہے, شکر کس کا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو اس طرح جیسے رحمان ہے, رحیم ہے, المالک القدوس ہے, یہ سارے نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنا ایک دوسرے نام کو لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں رب ہے, رب العالمین. اب رب کو سمجھنے کے لیے دیکھیں ہم کتنی دفعہ یہ پڑھتے ہیں. اب ایک دفعہ آپ اگر رب کو سمجھ آئیں گے نا تو آپ کو, میں اگر یہ کہوں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوگی کہ آپ کو پورے دین کی سمجھ آ جائے گی. رب کون ہے؟ خالق ہے, مالک ہے اور مدبر ہے. آپ یہ ایک دفعہ یہ چیز کو یاد کر لیں گے نا تو جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آئے گا آپ کے مائنڈ میں ایک دم سے یہ چیز آ جائے گی کہ وہ میرا خالق بھی ہے, وہ میرا مالک بھی ہے, وہ میرا مدبر بھی ہے. پیدا کس نے کیا ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اب میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہ میری ماں ہی میری مالک ہے نا جیسے. اور جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا خالق ہے. اور مالک اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ ہے غلام. ہم نے کیونکہ غلام دیکھے نہیں ہے نا, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ غلام کون ہوتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مالک کون ہے. اگر آپ کو دیکھیں مالک کا اپوزٹ کون ہے؟ مالک کا اپوزٹ ہوتا ہے غلام. اور غلام کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا, ہم نے کبھی غلام دیکھے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ غلام کی زندگی کیا تھی اپنے مالک کے آگے. آپ کو پتہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا اس کی پوری زندگی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے. اس کا سونا, اس کا جاگنا, یہاں تک کہ وہ جو اگر کماتا بھی ہے تو وہ اپنے مالک کو لا کے دیتا ہے, اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھاتی ہوں, آئی ہوپ آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ میں آسان ہو جائے گا. کہ آج کل کے آپ دیکھ لیں نا, جیسے ہم نوکر رکھتے ہیں, حالانکہ یہ نوکر ویسے نوکر نہیں ہے جیسے غلام ہوتے ہیں. اب آپ نے کام پہ جانا ہے, آپ اپنے نوکر کو کہتے ہیں کہ جی اپنے گھر میں صفائی کر دینا, رات کو میرے مہمانوں نے آنا ہے اور ایک کھانا بنا دینا. رات کو جب آپ واپس آتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ پورا گھر گندا پڑا ہوا ہے اسی طرح سے, اور کھانا بھی نہیں پکا ہوا. اور آپ اپنے نوکر کو دیکھتے ہو تو وہ تھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے, آ کے ابھی بیٹھا ہی ہے لیکن وہ تھکا ہوا ہے. آپ ایک دم سے گھبرا کے اس کو کہتے ہو کہ یہ تم نے کیا کیا, میرے مہمان آنے والے ہیں. تو وہ کہتی ہے باجی آج اتنا آپ کا گراج گندا تھا, میں نے سوچا کہ چلیں آپ کا پہلے گراج صاف کر دیتی ہوں پورے کا پورا, یہ کام تو میں بعد میں بھی کر لوں گی. آپ کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے نا تو ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم کام تو کر رہے ہیں, سوئے تو نہیں پڑے ہوئے نا, پورا دن دنیا میں کام کرتے ہیں, پورا دن ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں, سوئے تو نہیں پڑے, رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں, ان کا حکم کیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے ہم اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور وہ رب بھی کون ہے؟ جو عالمین کا رب ہے. اب دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ عالم کی کوئی واحد نہیں ہے, عالم اٹ سیلف ہی جمع ہے.
اور اتنے عالمین، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10,000 عالم بنائے. اب دیکھیں انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، برڈز کا عالم، چونٹیوں کا عالم، یو نیم اٹ، اور اتنے عالم ہیں اس دنیا میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کا رب ہے. ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ وہ اتنے امیر، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں کی ہوئی ہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے، تو ایک دم سے ہم مرغوب ہو جاتے ہیں. اور اگر ہمیں کہیں سے انویٹیشن آ جائے ایسے لوگوں کا تو اور بھی ذرا ہوتا ہے کہ جی وہ تو اتنے بڑے ملک کے پولیٹیشینز اور یہ وہ، ہمیں تو وہاں پہ بلایا. ہم کس طرح سے ہوتا ہے، بندہ کس طرح سے سوچتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں رب ہوں، عالمین کا رب ہوں. ایک روب آتا ہے نا اندر ہمارے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں کہ ڈرو نہیں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں عالمین کا بھی مالک ہوں، لیکن میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں. سبحان اللہ. اور اب دیکھیے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف رحمان کہہ دیتے تو کافی تھا. اب دونوں کا مادہ ایک ہے، را ہا میم، دونوں کا. جو ماں کا رحم ہوتا ہے نا، جس میں بچہ ہوتا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ادھر سے ہی ہے. رحمان جو ہے اس میں شدت ہے، اس کی رحمت میں شدت ہے. اور رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کو کہتے ہیں. اب اس کی اگزامپل میں آپ کو دونوں ناموں سے دے دیتی ہوں کہ جیسے آپ فار ایگزامپل ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ زلزلہ آیا، وہاں پہ لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں کے حالات خراب ہو گئے، گھر لٹ گئے، کاروبار لٹ گئے، ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے، تو ایک دم سے ایک جذبہ اٹھتا ہے. ہم فوراً سامان اکٹھا کرتے ہیں، کنٹینر بھیجتے ہیں. لوگ یہاں تک کہ بچوں کی اگر شادی کے جہیز کٹھے کیے ہوتے ہیں وہ بھی بھیج دیتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جذبہ سو جاتا ہے. حالانکہ وہ لوگ ایسا نہیں کہ وہ سیٹل ہو گئے اس کے بعد، لیکن ہمارا وہ جذبہ کم ہو جاتا ہے اور وہ ایک شدت ویسے نہیں رہتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب رحیم کا لفظ ساتھ لاتے ہیں کہ وہ جوش بھی رہتا ہے اور وہ مسلسل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. آئیے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی صورت آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم کر رہے ہیں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر. ابھی ہم بات کر رہے تھے الرحمن اور الرحیم پر، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی یہ صفت بیان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں. مالکی، مالک یوم الدین، یوم دن، الدین بدلے کے دن کا. یہ ایک نیا لفظ ہوگا جو آپ یاد اگر کر لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ پوری سورۃ فاتحہ میں یہ ایک نیا لفظ ہے، بس باقی سارے اردو کے لفظ ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں مالک ہوں، دیکھیں یہ دن جو ہے یہ بڑا ڈر والا دن ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں یہاں پہ کہ اس دن کا بھی مالک میں ہوں، جس دن تم اپنا حساب کتاب لے کے آؤ گے. دیکھو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق. یہ حق دن ہے، یہ ہو کے رہنے والا دن ہے. ہمیں یقین ہے اس دن کے اوپر نا کہ یہ بدلے کا دن ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دن ہمارا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوگا جو رحمان و رحیم بھی ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کہ میرا آج یہ دن ہی نہ آتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ہمیں یہ بار بار جو ہم ایک دن میں 19 ٹائمز ہم سورۃ فاتحہ صرف اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، پھر ہم کیسے بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک مطلب ہوتا ہے صرف تیری ہی، صرف کا تیری ہی. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایا صرف کا تیری، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. دیکھیے اس میں ایک بات بہت غور کرنے والی ہے کہ نعبدو جو ہے نا، ہم جیسے ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ
जब शुरू में नून आ जाता है ना तो इसको फेल मुदारे कहते हैं। अभी अगर आपको नहीं भी समझ आएगी तो आप गुजार दीजिएगा। इसमें 2 ज़माने पाए जाते हैं, एक अभी का ज़माना और एक आने वाला ज़माना। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे। और फिर इय्याका नस्ताइन, और हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। और नाबुदू में देखिए, अगर ये ऐसे भी आ सकता था कि नाबुदू व नस्ताइन, कि हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे ही तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने एक सेंटेंस में 2 मरतबा इय्या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अब इबादत क्या है, फिर से वो आप देखिए कि इबादत का रूट वर्ड जो है ना, ऐन बा दाल है, अबद। अब कौन होता है? अब बंदे को कहते हैं। बंदा कौन है? बंदा गुलाम है। तो हम अल्लाह सुब्हाना ताला से कहते हैं कि अल्लाह, ये अहद है जो एक बंदा अपने अल्लाह से करता है। आपको पता है सूरत फातिहा में अल्लाह सुब्हाना ताला हर आयत पे खुद अल्लाह सुब्हाना ताला जवाब देते हैं। जब बंदा कहता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। फिर वो कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर वो कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और फिर जब वो ये कहता है ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताइन, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है, अब जो वो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा। तो नेक्स्ट में बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो फिर हमें हदायत क्यों नहीं मिलती? हम भी तो ये पढ़ते हैं रोज़। हमें समझ ही नहीं आती कि हम अबद कैसे हैं, हम बंदे कैसे हैं, हम गुलाम कैसे, हम करते क्या है और क्या करना चाहिए। अब देखिए कुरान में आता है ना, बहुत दफ़ा लोग आपको ये कहेंगे कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि दीन में वाकई ज़बरदस्ती नहीं है। जब तक आप मुसलमान के अंदर नहीं आ जाते, जब तक आप कलमा नहीं पढ़ लेते, आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब आपकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप उससे समझिए कि अब आप एक एप्लीकेशन भरते हैं, अब अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, आप एक जॉब पे जाते हैं, आप एप्लीकेशन भरते हैं, जॉब वाले आपको बुलाते हैं, आपको हायर कर लेते हैं। कल को अगर आप कोई काम नहीं करते तो जॉब वाले आपसे ही पूछेंगे ना कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। वो आपके घर में फ़ोन करके आपकी बेटी से तो नहीं पूछेंगे कि वो काम आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने वहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह भरा है, आपका कमिटमेंट है, आपका अहद है वहाँ से। इसी तरह से जिस तरह से हर मुसलमान ने अल्लाह सुब्हाना ताला से ला इलाहा इल्लल्लाह की एप्लीकेशन भरी है, तो क्वेश्चन भी तो हमारे से होगा ना, अबद भी तो हम अल्लाह ताला के हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे चाहते क्या हैं। हम वो तो नहीं बन रहे कि जो सारा दिन थक के गराज साफ करके बैठ जाते हैं, और मालिक को तो कुछ और चाहिए था, और चाहिए क्या था वो देखने के लिए ही तो हमें कुरान समझना पड़ेगा। और अल्लाह ताला कुरान में बार बार जब ये कहते हैं ना कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि है कोई सीखने वाला, ये बहुत आसान है। अब हमने अहद करना है आज इंशाअल्लाह कि हम पूरी, जैसे हमने सूरत फातिहा से शुरू किया है ना, इसी तरह से हम सूरत नास तक जाएंगे। हम इस बात को समझेंगे कि हमारे रब को हमसे क्या चाहिए, और बहुत आसान है। जब इस रास्ते पे चलेंगे ना तो आपको तब पता चलेगा कि हर रास्ता ही फूलों का रास्ता है, आसानियों का रास्ता है, नेमतों का रास्ता है, सुकून का रास्ता है, सकीनत का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से जब ये अहद करते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, व इय्याका नस्ताइन, और सिर्फ तेरे से ही मदद चाहते हैं। अब मदद भी देखें, अब क्या हम इंसान से मदद ना मांगे, मदद मांगे, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि हम जो हमारे असबाब के दायरे में है, जो इंसान, देखिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मदद मांगते हैं ना, वो हमारा इलाज करते हैं, तो क्या डॉक्टर हमें ज़िंदगी दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। जैसे रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, बारिश अल्लाह ताला के हाथ में, हर वो चीज़ जो गायब की है, हर वो चीज़ जो इंसान के अपने इख्तियार से बाहर है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला की, उसमें हम जब मदद मांगेंगे इंसान से तो वो शिर्क हो जाएगा। हम क्या करते हैं,
आपने ये सुना होगा कि फलां के घर में बच्चा पैदा नहीं होता तो उन्होंने कहा अल्लाह ना करे वैसे किसी के साथ ऐसे हो, लेकिन होता है ना, तो वहाँ फलां दरबार में चले जाओ या फलां के पास चले जाओ, वो आपको तवीज़ देगा या वो करेगा, आपकी औलाद पैदा हो जाएगी। तो ये शिर्क है, ये शिर्क है। आप इतना छोटा, इतना कहते हैं ना मामूली फ़र्क है। आप देखिए कुफारे मक्का क्या करते थे, हज तो वो भी करते थे, एक अल्लाह को वो भी मानते थे, लेकिन करते क्या थे, वो बुतों के साथ पूजा करते थे। आज हम क्या करते हैं, आज जो लोग अल्लाह ना करे हम उनमें से हों, लेकिन आज आप देखें, आपके सामने लोग हैं, कब्रों पे जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, उनसे वो दुआएं कराने के लिए कहते हैं, जो वो चीज़ें करवाने के लिए कहते हैं जो उनके इख्तियार में ही नहीं है, जो अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के साथ है। तो इय्याका नस्ताईन में है कि कोशिश हमने करनी है ना, मदद अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगेंगे। अगर हम कोशिश ही ना करें, अब घर में लेटे हैं कि अल्लाह ताला तू हमें रिस्क दे दे, दुआएं तो अब कर ही रहे हैं ना अल्लाह सुब्हाना ताला से। नहीं, असबाब पहले करने हैं, फिर उसके बाद अल्लाह से मदद मांगनी है कि अल्लाह ताला मदद तूने ही हमारी करनी है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला, ये दुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कि, और हमने हर नमाज देखी, इसके बगैर तो नमाज ही नहीं है ना। अगर आपने एक रकत में ये अलहम्द नहीं पढ़ी तो वो रकत ही बातिल हो जाती है। इसके बाद अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना, ना का मतलब होता है हम, इहदिना दिखा दे हमें, हदायत दे हमें, सिराता रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे रास्ते की। अब हम अल्लाह ताला से जब हदायत मांग रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे बंदे के दरमियान आधा रास्ता है, अब जो भी मेरा बंदा मुझसे मांगेगा मैं उसको नवाज दूंगा। तो फिर हमें हदायत क्यों नहीं मिलती है? सोचने की बात है ना। हमें पता नहीं कि हम मांग क्या रहे हैं, हमें तो दुआएं करने का तरीका देखिए, वो जो दिल से दुआ उठती है ना, जब हम दुआ करते हैं, हमें हमारे रब की पहचान नहीं है। हम जिसके आगे हाथ उठा के बैठे होते हैं, हमें उसका एहसास नहीं होता। आप ज़रा वो याद करें जो मैंने पहली आपको एग्जाम्पल दी थी कि जिस वक्त आप इंतहाई मजबूरी में थे और आपकी किसी ने मदद की थी, आप किस तरह से उसके सामने खड़े थे। जब आप रब के सामने यूँ खड़े होते हैं ना, दुआ करते हैं, तो वो जज्बा जब हमारे अंदर होता है, वो सीधा अल्लाह सुब्हाना ताला के पास पहुँचता है। हदायत एक ऐसा मैजिक स्टोन है जो जिस भी चीज़ को अल्लाह ताला की जिस नेमत को लगता है ना, उसको वो कमाल के मुकाम पे पहुंचा देता है। अब देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला औलाद देते हैं ना हमें, औलाद अगर हदायत पे नहीं होगी ना तो वो हमारे लिए ज़िल्लत का बायस बन जाएगी। अल्लाह ताला अगर हमें रिस्क देते हैं, अगर हमारे कारोबार में तरक्की और बरकत देते हैं, अगर वो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला ना हुआ, जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं हलाल रिस्क ना कमाए ना, वो रिस्क हमारे लिए क़यामत के दिन अजाब बन जाएगा। और अगर वो रिस्क पे हदायत का वो मैजिक स्टोन लग जाता है तो वो रिस्क हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। हर वो नेमत जो हदायत के बगैर है हमारे लिए अजाब है। इसीलिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये नहीं हमें सिखाया कि अल्लाह ताला से हम मांगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे सीधी राह की। हम अल्लाह ताला से ये नहीं मांग रहे कि अल्लाह ताला हमें पैसा दे दे, अल्लाह ताला हमें बड़े बड़े घर दे दे, कारोबार दे दे, ये नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, हदायत मांग रहे हैं, क्योंकि इससे कीमती कोई चीज़ नहीं है। जिसको ये नेमत मिल गई उसको पूरी कायनात मिल गई। इसलिए जब भी ये दुआ करें, देखिए ज़िंदगी में हदायत हमें हर लम्हे ज़रूरत होती है। हमने किसी जॉब पे जाना है तब भी हमें ज़रूरत है, हमें नहीं पता कि ये जॉब हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। वहाँ पे हमें नमाज़ पढ़ने का टाइम भी मिलेगा कि नहीं, वो हमें पढ़ने भी देंगे कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप बच्चों की शादी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये शादी ठीक हो जगह पे मैं कर रही हूँ कि नहीं, हर जगह पे अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला तू हदायत दे दे, तू सीधा रास्ता बता। देखिए सीधा रास्ता कौन है? सीधा रास्ता है ना, अल्लाह ताला मुस्तकीम कहते हैं वो रास्ता जो सीधा जाता है। आप ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा, एक ये सीधा रास्ता है, आप इतना सा बिल्कुल आप थोड़ा सा यहाँ से हटे है ना, ये रास्ता तो सीधा जा रहा है ना, ये शुरू में तो आप बिल्कुल थोड़ा सा हटे, वो ऐसा ऐसा हटते 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 ये रास्ता बहुत दूर निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए कि जो मुस्तकीम पे है ना, जिस रास्ते पे है, वो भी अल्लाह से इसीलिए दुआ करे, बार बार दुआ करे कि अल्लाह ताला इस रास्ते पे रहने देना। या अल्लाह दुनिया में बड़ी टेम्पटेशन है,
مجھے نہیں سمجھ آتی کئی دفعہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ اسی راستے پہ مجھے گائیڈ کرتے رہنا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب راستہ تو مانگ لیا نا ہدایت کا، اور پھر ہم اور اس کو بتاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وضاحت کریں کہ صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمت جن پر تو نے انعام کیا، انعمت انعام کیا علیہم جن پر۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کریں گے، کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے قرآن میری زندگی۔ آپ سن رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم بات کر رہے تھے صراط الذین انعمت کی، کہ صراط وہ راستہ ہے، الذین وہ ان لوگوں کا راستہ، انعمت جس پر تو نے انعام کیا۔ انعمت جو ہے یہ فعل ماضی ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کر چکے ہیں۔ آج کل جو لوگ ہیں ان کا راستہ نہیں ہے، ابھی یہاں پہ ہمیں کہہ رہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم نے صراط مستقیم کی بات کی تھی نا کہ ایک سیدھے راستے پہ، اگر ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم سیدھے راستے پہ، اللہ نہ کرے کل کو کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، ہم تھوڑا سا راستے سے بھٹک جائیں اور پھر بہت دور ہو جائیں، اور جو لوگ فالو کر رہے ہو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اسی راستے کو فالو کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو کامیاب ہو چکے، انعام کن لوگوں پر تھا؟ جو انبیاء تھے، جو شہداء تھے، جو اولیاء تھے، صدیقین تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کامیاب قرار دے دیا۔ یہ راستے پہ چلنے والے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے کہا کہ سمعنا و اطعنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر لیا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ نہ، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، غیر المغضوبی، غیر نہ مغضوب جن پر تیرا غضب تھا، المغضوب ہے، اور جن پر تیرا غضب تھا۔ غضب کن پہ تھا؟ اب دیکھیے سب سے پہلے غضب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شیطان پہ تھا، پھر قوم سمود ہے، عاد ہے، وہاں سے اگر آپ دیکھتے جائے قوم نوح پہ، جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، پورا قرآن ان کی ہسٹری سے بھرا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور آخر میں آپ دیکھیں یہود کی بات آتی ہے نا، تو ان لوگوں کے پاس علم آیا تھا، نبی آئے تھے، ان کے پاس صحیفے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہمارے پاس نبی نہیں آئے کیا، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، پھر ہمارے عمل میں کمی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین آمین، کہ نہ ہی ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے گمراہ کر دیا۔ اب گمراہ کو اگر اردو کا لفظ ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں نا، دیکھیں گم اور راہ، وہ لوگ جن کی راہ ہی گم ہو گئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی ٹھیک نہیں آیا، اور وہ خود عمل کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں آیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جس کے جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کرسچن ہیں، جن کے پاس کتاب ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس تورات نہیں، لیکن ان کی کتابیں بدل گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا مینشن کیا ہے کہ ان کی علماء تھوڑے پیسوں سے آیات کو بدل دیتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے سبق کس سے لینا ہے؟ ہم نے سبق لینا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ لوگ تھے، یہودی، جو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار مینشن کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ چنے ہوئے لوگ تھے، جیسے آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چنا ہوا ہے، اور انہوں نے ان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ ان سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ ان کے پاس علم تھا لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا۔ آپ دیکھیے شیطان نے کیا کیا تھا، ہم کیوں اس سے پناہ مانگتے ہیں؟ کہ اس نے کہا تھا کہ اس نے تکبر کیا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آج ہم کتنوں سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ ہماری انا ہی ہمیں کہیں نہیں چھوڑتی ہے۔ مجھے جواب دیا، میرے بچے نے مجھے جواب دیا، میری دوست نے مجھے جواب دیا، فلاں رشتے میں میری نند نے مجھے یہ کہا، میری ساس نے مجھے یہ کہہ دیا، اور اس ایک میں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور اس دعا میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے قرآن میں یہ دعا کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، میں الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ
کہ اسی سے دعا کرنی ہے, اسی سے مدد مانگنی ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی, مجھے یہ بتائیے, کتنے سال ہم جی لیں گے؟ بہت بھی جی لیا, اگر بہت بھی آپ دیکھ لیں کہ 100 سال جی لیں گے. جانا تو اصل میں ہم نے اپنے اصل گھر میں ہی ہے نا. جس کو سورت فاتحہ کی سمجھ آ گئی نا, اس کو پورا دین سمجھ آ گئی, اور جس کو رب کی سمجھ آ گئی اس کو تو سب کچھ ہی سمجھ آ گئی. جس کے آگے جھکنا ہے, جس کی تعریف کرنی ہے, جس کا حکم ماننا ہے. اور دیکھیے حکم, کام وہی بات ہے کہ کام تو ہم کرتے ہیں نا, لیکن اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں, اگر ہم جاب کر رہے ہیں, اگر ہم مسکرا کے دیکھ رہے ہیں, اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں, اگر ہر چیز ہم اللہ کے حکموں کے درمیان کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گی. صرف اتنی سی بات ہے. لیکن ہم دنیا میں اتنا, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ قرآن کی کلاس ہے فار ایگزامپل, آپ آئے, کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں, بہت مصروفیت ہے, انشاءاللہ کبھی آئیں گے. تو کبھی کبھی لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے, پھر جو مصروف نہیں ہے نا وہ اس کلاس میں چلے جائیں. اب دیکھیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, کیونکہ اگر تو ہم نے بچپن میں سمجھا ہوتا, اللہ کے لیے ہمارے گھر کا سچویشن ایسی ہوتی کہ ہم نے بچپن سے سیکھ لیا ہوتا تو اور بات ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے انسان کو, جب وہ سیکھنا چاہے. لیکن کبھی بھی جب بھی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہ بھئی بڑے مصروف ہیں آج کل, ابھی ٹائم نہیں ہے. تو ہمیں ٹائم نکالنا ہے, کیونکہ آخرت کا دن ہمارے اوپر آنا ہے. ہم نے جواب دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر انسان, ہر روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے, اور اس کو ہمیں قیامت کے دن چھڑائیں گے تو کیا دیں گے؟ کوئی عمل دیں گے تو ہم اپنے آپ کو چھڑوائیں گے نا وہاں سے. اس دن ہمارے اعمال صرف ہمارے ساتھ جائیں گے, کوئی کرنسی نہیں ہمارے ساتھ جانے والی ہے. یہ جو اعمال ہم لے کے جائیں گے تو ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس دن, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہوگا, اگر وہ انسان ہمارے پاس آتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا تھا, تو ہم کیا دیں گے؟ کرنسی تو ہے نہیں ہے, تو ہم نے اپنے اعمال ہی اس کو دینے ہیں نا. تو ان میں ہم خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کر. حکمت جس انسان کو مل گئی نا, اس کو سب کچھ مل گیا. کیونکہ جب ہمیں علم آ جاتا ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب ہم نے علم آ گیا تو اب ہم نے عمل کیسے کرنا ہے. اب جب ہم عمل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا روکتی ہے, ہمیں ہماری اراؤنڈ جو سچویشنز ہیں اس میں ہم پھنس جاتے ہیں. اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو, رائٹ. لیکن اگر والدین بھی, ماں باپ ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے تو آپ اس کی بھی نہیں مانیں گے. ہمارے پاس تو بہانے بھی کتنے ہو جاتے ہیں نا, ہمارے میاں کو پسند نہیں ہے, ہمارے ماں باپ کو پسند نہیں ہے, ہماری اس کے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ ہیں, ہمیں کوئی نہ کوئی ایک بہانہ مل جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, آپ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس کے اگینسٹ آپ کسی کے اطاعت نہیں کر سکتے ہو, آپ نے کسی کا کہنا نہیں ماننا. یہ بڑی بات ہے, سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنی جگہوں پہ ہم ایسی بات کرتے ہیں. اب دیکھیے جب ہم خیر سے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, ہم کتنی خوشیوں سے الحمدللہ, سب سے پہلے تو یوزلی ہمارے درس ہوتے ہیں, ہم اللہ کو تھینک یو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے اتنا اچھا میری بیٹی کا کام کر دیا, بیٹے کا کام کر دیا. لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں؟ یا تو پھر ڈانس شروع ہو جاتا ہے, اگر اس دن نہیں ہوتا تو پھر مہندیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں, بھئی اب مجبور ہے نا, بچے ہیں. یہ تو میں کسی کو, آپ بلیو کریں, آپ بالکل یہ نہیں سوچنا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں, یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں, کیونکہ ہم سبھی کو بدلنا ہے نا. ہم کدھر جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیے؟ ہم کس طرح سے اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کرتے ہیں, اور پھر ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو کلچر ہے نا, وہ مذہب جو مسجد میں پڑھے, نماز یا کمرے میں پڑھی, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کریں. اب ہم ریگولر زندگی میں آئے ہیں تو ہم نے اپنی بھی تو اب چیزیں کرنی ہے نا. یہ ہمارا کلچر ہے, وہ ہمارا مذہب تھا, ہم نے مذہب کو اپنی زندگی سے ہی علیحدہ کر دیا ہے. تو پھر یہ پرابلمس تو آئیں گی نا. پھر بچے بھی, اب تو بچے بھی ماں باپ کو کہتے ہیں کہ دے ہیو ڈبل سٹینڈرڈ. وہ کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. اب دیکھیے مجھے ایک جاننے والے تھے, ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عائشہ, میرا بچہ جو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے وہ ڈرگس پہ چلا گیا,
تو جب بچے کو ماں سمجھاتی تھی تو اس نے کہا کہ باپ بھی تو سگریٹ پیتا تھا. اب بچے کو یہی نہیں پتا چلا کہ سگریٹ کے اندر اس نے کچھ اور جو بھی چیزیں ڈالتے ہیں وہ ڈال کے جب اس نے ایسی چیزیں کرنی شروع کی تو اس کے باپ کو سمجھ نہیں آئی. جب اس نے بات کی تو اس نے کہا یو گائز ہیو ڈبل اسٹینڈرڈ, آپ خود کرتے ہو اور ہمیں منع کرتے ہو. دیکھو ہم دنیا کے ایسے دور میں جا رہے ہیں جہاں پہ بچے بچارے کیا کریں, اتنی مشکل زندگیوں میں ہم لے کے ان کو بیٹھے ہوئے. جب تک ہم رول ماڈل نہیں بنیں گے نا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہم کدھر جائیں گے ان کو لے کے؟ ہمیں چینج ہونا ہے. ابھی شروع میں یہ لگتا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا, بچے نہیں سن رہے, یہ نہیں سن رہا, لیکن آپ بلیو کریں جب آپ اپنے آپ کو بدلنا شروع کرتے ہیں آپ کے اراؤنڈ سارے لوگ آہستہ آہستہ بدل جاتے ہیں. رب العزت نے جو ہمیں قرآن دیا ہے نا اور جو دعا کا ایک سہارا دیا ہے, اگر کبھی ایسا لگتا ہے آپ صرف ایک کہتے کہ بیٹھ کے نا اہدنا الصراط المستقیم صرف کہنا شروع کر دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ و آرنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کے سامنے کھل کے حقیقتیں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ وہ راستے آپ کو دکھا دے گا. آپ دعا کیا کریں اپنے بچوں کے لیے, اب ہر نماز کا حصہ بنا دے. جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو کہا کرے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ میرے بچوں کو, میری اولاد کو, دیکھیں یہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ نہ صرف ہم اولاد کے لیے, ہم ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ ذریات ہماری نسلیں ہیں. کہ اللہ تعالیٰ میری ذریات کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور میرے خامند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور وجعلنا للمتقین اماما, اور ان کو متقیوں کا امام بنا دے. الحمدللہ ہم تو کوئی چھوٹی دعا بھی نہیں نہ کر رہے. تو جب آپ دل سے کریں گے نا, جب آپ کو رب کی پہچان ہوگی, جب آپ کو الحمد کی پہچان ہوگی, آپ کو یوم الدین کی پہچان ہوگی, آپ کو اپنے عہد کی پہچان ہوگی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ کو شرک کی پہچان ہو جائے گی کیونکہ اس کی تو معافی نہیں ہے نا. ہر گناہ معاف ہو جائے گا, شرک معاف نہیں ہوگا. اور ہم اتنے آرام سے ایسی چیزیں کر دیتے ہیں. ہاتھ دکھانا کیا ہے؟ سب سے بڑا شرک ہے. آپ دیکھیں ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا میرے کتنے بچے ہیں, مذاق سے ایسے ہی بس, یا ہم کہیں گے اچھا ذرا بتانا میرے کاروبار میں آج کل کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے, کیسے ہوگا. ہوتا ہے نا ہمارے اراؤنڈ, کتنی دفعہ ہم نے یہ چیزیں سنی ہیں. تو کدھر بچ کے جائیں گے پھر؟ یہ چیزیں اگر ہمیں نہیں سمجھ آئے گی تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہمیں تو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم کس کس چیز پہ شکر ادا نہ کریں. جب کبھی ہاسپٹل کے پاس سے گزرے نا تو ذرا دیکھیا کرے کہ اتنے کمرے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے ہی شہر کے ہیں نا ہاسپٹل, ہر کمرے میں کراہتے ہوئے لوگ ہیں. آپ اس کے باہر ہیں اور چل پھر رہے ہیں. اس سے بڑا شکر کیا ہوگا؟ آپ اپنے پاؤں پہ چل کے جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, آپ سانس لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرموں کی بارشیں ہیں ہم لوگوں کے اوپر, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے بس میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی میں قرآن پڑھتی ہوں نا, جب میں اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہی ہوتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جب تک ہمیں اپنے رب کی پہچان نہیں ہوگی, ہمیں اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا, ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں. ہم تو دعائیں بھی اسی طرح سے بس جلدی جلدی کر دیتے ہیں. آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے الحمدللہ پڑھنی ہے نا, ہم نے اس بات کو ضرور غور کرنا ہے کہ ہم کس رب کے آگے کھڑے ہیں, اور اس کی تعظیم جو ہمارے دل کے اندر سے اٹھے گی نا وہ ہماری دعاؤں کو عرش تک لے جائے گی انشاءاللہ. تو اب ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم باقاعدہ قرآن پاک کا جو آغاز ہے سورۃ بقرہ سے انشاءاللہ وہ کریں گے. آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے.